الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قابل قدر قابل احترام مسلمان بھائیوں علماء کرام اور عوام ساتھیوں میں آپ سب کا مشکور ہوں خصوصاً ان نوجوانوں کا ان علماء کرام کا جنہوں نے مجھے سے ناچیز اور کم علم کو اتنی عزت دی انشاءاللہ میں ہمیشہ آپ سب کے لیے اللہ کے دربار میں دعا گو رہوں گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کی محبت آپ کی شفقت کا اجر عظیم عطا فرمائے چونکہ آج کا یہ پروگرام ایسے سرزمین پہ منعقد کیا گیا ہے جہاں سے تقریباً 1 صدی پہلے توحید کی صدائیں بلند ہوئی اور اس صداؤں نے پورے پاکستان اور افغانستان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا یہ سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں سے شیر شاہ سوری گزرے ہیں یہاں سے گزر کر یہاں انہوں نے کنواں بنایا تھا اور بچر خاندانوں ادھر رہے اور پھر دوسرے اسی طرح اس ملک میں رہے شیر شاہ سوری ادھر سے گزر کر ہمارے علاقے میں پہنچے تھے اور ہمارے گاؤں کا جو راستہ ہے اس کو بھی شیر شاہ سوری روڈ کہا جاتا ہے تو پہلے زمانے سے بڑے بڑے بادشاہ بھی اسی راستے سے گزرے اور ہمارے علاقے میں آئے پھر 1 صدی پہلے یہاں سے موحدین کا ایک جماعت
نکلا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نے اپنی ساری علاقے کو اپنے لپیٹ میں لیا. ہمارا گھرانہ زمیندار گھرانہ تھا. ہمارے خاندان میں کوئی عالم نہیں گزرا تھا. میرے والد صاحب نے علم کیا، اس کے بعد انہوں نے توحید و سنت کی خدمت شروع کی اور الحمدللہ اب لاکھوں کے تعداد میں ان کے شاگرد اور پنجپیر کے سیراب شدہ لوگ توحید و سنت کی خدمت کر رہے ہیں. اسی دور میں دو بڑی بڑی علماء تھے جنہوں نے قرآن کریم کی خدمت کی. ایک تھا امام الانقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، اور دوسری تھے ولی کامل حضرت مولانا حسین علی نور اللہ مرکزہ. ان دونوں نے اسی دور میں قرآن کریم کی خدمت کی. میرے والد انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ سے سعودی عرب میں مکہ معظمہ میں مسجد خیف کے اندر قرآن کریم پڑھا تھا، اور اسی طرح مولانا حسین علی نور اللہ مرکزہ سے اسی سرزمین وہاں بشرہ میں قرآن کریم کی تفسیر لی. قرآن کریم بھی پڑھا، احادیث کی کتابیں بھی پڑھی. حضرت مجدد رحمہ اللہ کی مکتوبات بھی ان سے پڑھی، ان سے بیعت بھی کی. جب وہ اپنے علاقے میں آئی تو انہوں نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی اور اس کا نام رکھا جماعت اشاعت توحید و سنت. اسی سال جس سال میں اس دنیا میں آیا، سن 1957 میں مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے اور شاگرد بھی تھے، جیسا کہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا نور محمد رحمہ اللہ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے پنجاب کے اندر کام شروع کی اور انہوں نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی اور اس کا نام رکھا جمعیت اشاعت توحید و سنت. پنجاب میں 7-8 ساتھی اکٹھے کام کر رہے تھے، اور خیبر پختون بیلٹ میں صرف میرے والد صاحب اکیلے تھے، اور انہوں نے توحید و سنت کی اشاعت کا کام شروع کیا. چونکہ ان کے 2 اساتذہ تھے، ایک تھا مولانا عبید اللہ سندھی جو امام الانقلاب تھے، اور دوسرا تھا جو فنا فی اللہ فنا فی التوحید مولانا حسین علی رحمہ اللہ تھے. تو ان کے درس میں دونوں اثر تھے، توحید کا بھی اور انقلاب کا بھی. انہوں نے ادھر کام شروع کیا پختون بیلٹ میں، اور انہوں نے ادھر پنجاب میں اپنا کام جاری رکھا. ایک نہج اور ایک موڑ پہ جب یہ پہنچے تو انہوں نے دونوں جماعتوں کو اکٹھا کرنا چاہا. پھر نام میں کچھ علماء کہتے تھے کہ جمعیت اشاعت توحید و سنت ہو، کچھ کہتے تھے ہماری KPK والی کہ نہیں جماعت اشاعت توحید و سنت ہو، کیونکہ جماعت کا لفظ یہ احادیث کے مطابق ہے ید اللہ علی الجماع. اور اسی طرح من فارق الجماعت شبرن. بہرحال پھر فیصلہ اس بھی ہوا کہ نام ہوگا صرف اشاعت توحید و سنت.
اور پنجاب میں جمعیت کے نام سے کام کرتے رہیں اور خیبر پختونخوا میں جماعت کے نام سے کام کرتے رہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ جماعت شروع ہوئی اور اس نے کام شروع کیا، اجتماعات منعقد کر رہے ہیں، جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، دروس قرآن ہے، اور الحمدللہ دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ میں جب پہلی دفعہ آیا تھا وہاں بچرا میں تو ادھر جلسے میں اتنے لوگ نہ تھے، نوجوانوں میں اتنا جذبہ اور خلوص نہ تھا۔ اب الحمدللہ میدان بھرا ہوا ہے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، عوام آئے ہیں، نوجوان آئے ہیں، اور الحمدللہ دن بدن ترقی آ رہا ہے۔ اللہ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور بھی ترقی عطا فرمائے۔ پنجاب میں اکثر جلسوں پہ آتا ہوں، میں تو مقرر بھی نہیں ہوں، خوش آواز بھی نہیں ہوں، اور ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، سادہ الفاظ میں مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ وہ خطیب بھی نہیں ہوں جس طرح خطباء کی تقریریں ہوتی ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پنجاب کے جلسوں میں نہ آؤں، لیکن یہ آپ لوگوں کی خلوص ہے، محبت ہے کہ مجھے بلاتے ہو، میں آتا ہوں۔ مجھ سے پہلے بھائی نے کہا کہ اتنا بڑا جلسہ تو پنجاب کی نسبت بہت بڑا جلسہ ہے، لیکن اگر آپ برا نہ مانے تو ہماری KPK میں اس کے دگنے تو ایک ایک درس میں لوگ بیٹھتے ہیں۔ خدا کرے کہ ادھر پنجاب میں بھی ایسا ہی ہو جائے، اگر خلوص سے کام ہو، اور اگر خلوص سے نہ ہو تو میرے خیال میں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ خدا کرے کہ ہمارے دلوں میں خلوص اور محبت ہو۔ یہ جلسہ سیرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، ان دونوں پہ اگر کلام کیا جائے تو پوری رات گزر جائے گی اور اس کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، ان کی صورت مبارکہ کا اگر تذکری ہوتے رہی تو اس کے لیے سال میں ایک دن نہیں کہ 12 ربیع الاول، بلکہ سال کے ہر روز اگر اس کی تذکری کی جائے تو اس کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا اور سال کے سارے دن ختم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 قسم کے اعمال تھے، ایک ان کے اعمال وہ دینی اعمال تھی، اور دوسری قسم کے اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پبلک لائف کی لوگوں کی زندگی، روزمرہ زندگی کے مطابق تھی۔ نبی علیہ السلام کے دونوں اعمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہماری علاقے میں اور آپ کے علاقے میں بھی لوگ دیکھتے ہیں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عقل مند اور ہوشیار اور دوسرے بے وقوف۔ تو جو عقل مند، دانا اور ہوشیار ہو، لوگ دیکھتے ہیں اس کے اقوال کو، اس کے اعمال کو، اس کے کریکٹر اور کردار کو، پھر اس کے اقوال، اس کے اعمال، اس کے کریکٹر اور کردار کو اپناتے ہیں، کیونکہ یہ ہوشیار ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے سارے کام اور اعمال ہوشیاروں کے ہیں، تو اس کو اپنے مشغل راہ بنا دے کہ میں بھی ایسا ہی بن جاؤں۔ دنیا کے سارے دانا
دنیا کے سارے عقل مند، دنیا کے سارے ہوشیاروں کو جمع کیا جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000ویں حصے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا دانا، ساری دنیا کا عقل مند اور ساری دنیا سے زیادہ ہوشیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر کسی کی ہوشیاری اس حد پہ پہنچتا ہے کہ اس کا کوئی دشمن نہ ہو تو کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور مخالف نہ تھی؟ اگر ہوشیاری کی دلیل یہ ہو کہ کسی کے خلاف کوئی بات نہ کرے تو کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تھا؟ اس پہ تو الزامات کی بوچھاڑ ہوتی تھی۔ اگر ہوشیاری اور دانائی اور عقل مندی کی دلیل یہ ہو کہ کوئی اس کو گزند اور نقصان نہ پہنچائے تو کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے گزند، نقصان اور تکالیف نہیں پہنچائی؟ یہ عقل مندی کی دلیل نہیں۔ عقل مندی اور ہوشیاری کی دلیل یہ ہے کہ ان کا اصل مقصد، ان کا اصل محور وہ معلوم ہو کہ میرا اصل مقصد کون سا ہے، اور پھر اس مقصد کے حصول کے لیے وہ صحیح راستے اپنائیں کہ ان راستوں سے میں اپنے مقصد پہ پہنچ سکتا ہوں۔ یہ عقل مندی اور ہوشیاری کی دلیل ہے۔ اگر کسی کا مقصد معلوم نہ ہو، صرف مقابلہ اور مجادلہ اور ہر ایک کے ساتھ لڑنا یہ مقصد ہو تو یہ مقصد کسی ہوشیار اور عقل مند انسان کا مقصد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہوشیار ہو، اس کو اپنا مقصد بھی معلوم ہو، لیکن مقصد کی حصول کے راستے اس کو معلوم نہ ہو، جس راستے سے، جس سبب سے اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے وہ بھی عقل مند اور دانا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ای راہ کی تو میرا بھی بترکستان است۔ ہر غزوہ کعبہ نرسی ہے جی کہ ای راہ کی تو میرا بھی بترکستان است۔ ایک حاجی ایک راستے پہ جا رہا تھا جو ترکستان کی طرف نکلا تھا۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں کعبہ جا رہا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے فرمایا جس راستے پہ تم جا رہے ہو یہ کعبہ کی طرف نہیں جاتی، آپ کبھی بھی کعبہ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ یہ راستہ تو ترکستان کی طرف جا رہا ہے۔ اگر کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی دائی اس کو اکثر اپنا مقصد معلوم نہ ہو اور پھر مقصد کی حصول کے راستے معلوم نہ ہو، وہ کبھی بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کسی خطیب، کسی مقرر کا مقصد صرف حصولی دنیا ہو اور دین کو استعمال کر رہا ہو، کبھی وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی خطیب اور کسی عالم کا مقصد صرف اپنا شہرت و انانیت ہو، کبھی بھی وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا۔ تب اس کی بات میں اثر ہوگی جب تک اس کی دل میں اثر ہو۔ اگر اس کی دل میں اثر نہ ہو، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ جو دل سے نکلے، خواہ کتنی بھی خوش آوازی ہو، خوش الحانی ہو، سر ہو، سبحان اللہ الحمدللہ ہو ساتھ ساتھ، لیکن جب اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود نہ ہو کام نہیں کر سکتا۔ مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ ان کی کسی شاگرد سے میں نے یہ نہیں سنا
کہ ان کی سر اور ان کی آواز بڑا بہترین تھا، یا اس کی تقاریر اور خود بھی بڑی بہترین تھی، سادہ لے جاتا لیکن انہوں نے دنیا کو ہلا دیا۔ ان کے شاگرد، ان میں خلوص تھا، ان میں محبت تھی آپس میں۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا اور ایک طالب علم آیا میرے والد کو کہنے لگا، اسی زمانے میں موبائل نہ تھے، کہ حضرت آپ کو پتا ہے؟ اسے کہا کس چیز کا؟ طالب علم نے کہا حضرت غلام اللہ خان رحمہ اللہ زندہ تھی۔ اس طالب علم نے کہا کہ مولانا غلام اللہ خان کے گلے پہ اس طرح چلایا گیا۔ میرے والد نے کہا اچھا، ہاں کہاں؟ اسے کہا پشاور میں۔ اسی وقت اسی جگہ سے میرے والد سڑک کی طرف دوڑنے لگے اور سڑک جا کر بس میں بیٹھے اور سیدھا پشاور چلے گئے کہ میرے بھائی کے گلے پہ اس طرح چلایا گیا ہے۔ ان کی آپس میں محبت تھی، خلوص تھا، اسی وجہ سے ان کے بیانات میں، ان کی دروس میں اثر تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال، ان کے اقوال، ان کے افعال، اگر آپ اس کو دیکھیں، اس پہ سوچیں تو خلوص تھا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نہیں آئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت پہ مال لے جاتی تھی تو لوگ اس سے متاثر ہوتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی۔ جب متاثر ہوئی، اس نے پیغام بھیجا نکاح کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اس کے چچا نے، ابو طالب نے کہا کہ اس سے نکاح کر دو، لوگ تو اس کو منت سماجت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کی۔ متاثر ان کے کردار سے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تجارت کیا لیکن اس میں خیانت نہیں کی۔ آج کل تو آپ کسی کو ایک پیسہ بھی نہیں دے سکتے، عوام تو درکنار، علماء الا من شاء اللہ ایسے ہیں کہ اس پہ آپ ایک پیسے کی اعتماد بھی نہیں کر سکتے، الا من شاء اللہ۔ اسی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، اپنے گھر آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھی، حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ایک بات کہنے لگی، اس پہ ذرا سوچئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتُقْرِي الضَّيْفَ، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتُقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی پالتے ہو۔ اس وقت تو لوگ مسلمان بھی نہ تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی نہیں ہوئی تھی، بعثت سے پہلے لوگ مسلمان بھی نہ تھے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگی، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی پالتے ہو۔ صلہ رحمی پالنا، اپنا رشتہ داری پالنا، اپنا تعلق پالنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی۔ آج کل تو لوگ ایک دوسرے کے پاؤں کھینچ رہے ہیں، عوام تو درکنار، خطبہ تو ہر ایک خطیب دوسرے کا دشمن ہے، الا من شاء اللہ۔ گروپیں بنائیے، فلاں آتا ہے تو میں نہیں آؤں گا، فلاں آتا ہے میں نہیں آؤں گا، بس میں اور میں، یہ نہیں کہتی کہ میرا تعلق تو ایک دینی تعلق ہے۔ کوئی دین کا خدمت کر رہا ہے، میں اس کا ہاتھ کیوں نہیں بٹھاؤں؟ میں اس کے ساتھ تعاون کیوں نہ کروں؟ میں کیوں اس کو مضبوط نہ کروں؟
بلکہ خوش ہوتے ہیں اگر ایک خطیب پہ پرچہ ہوتا ہے دوسرا خوش ہو جاتا ہے. ایک خطیب کو لوگ پیچھے دھکیلتے ہیں تو یہ اور بھی زور لگاتا ہے تاکہ میرا نام ہو جائے. صلہ رحمی پالنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. یہ سیرت تو بیان کرتے ہیں لیکن یہ بیان نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بھی ہے. اور پھر ام المؤمنین نے فرمایا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتُقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. تم آپ صلہ رحمی پالتے ہو اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو. مہمانوں کی مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے اور اس کے پاس مہمان آئی. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام گئے اور بچڑا ذبح کیا لایا اور ان کے سامنے رکھا. وہ نہیں کھاتی تھی تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہم آپ سے ڈر گئی. مہمانوں نے کہا لا توجل ڈرو مت. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں. آج کل تو کہتے ہیں پیر مرید کے حال سے باخبر ہے اور پھر کہتے ہیں کہ مردے زندوں کی آواز کو بھی سنتے ہیں اور زندے جو کچھ کرتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں زندہ ہیں سامنے مہمان بیٹھے ہیں لیکن کھانا نہیں کھاتے. ابراہیم علیہ السلام ان کو کہنے لگی اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ. ہم آپ سے ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ ڈرو مت. مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اگر آپ کسی کے پاس ملاقات کے لیے جائیں تو پہلے تو مہمان سے ملتے نہیں. اگر ملی بھی تو مہمان کی بے عزتی بھی ہوتی ہے. نہیں یہ پیغمبر کا طریقہ نہ تھا. پیغمبر کا طریقہ یہ تھا کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرے. اور اسی طرح وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. جب کوئی حق کی بات کرتا ہے اس کی معاونت کرے. مختلف معنی ہے اس کی. ایک معنی یہ ہے جو حق کا کام کرے دین کا کام کرے اس کا معاونت کرے اس کی تائید کرے. یہ نہیں کہ اس کے راستے میں روڑے اٹکائے اس کو اپنے کام سے پیچھے دھکیل دے اس کو منع کرے فلاں کو نہ لاؤ فلاں کو نہ لاؤ جلسے میں. اگر فلاں آتا ہے میں نہیں آتا وہ آتا ہے یہ نہیں آتا. یہ کیا تماشا بنائے. دین کا کام کرنا ہے تو جو دین کا کام کرے اس کی معاونت کرے ان کی تائید کرے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حالت ہے. پھر آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بدن اور بھی ترقی کرتے رہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی کا تذکرہ اگر کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام زندگی کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ بہتر ہے اگر آپ اپنی بیوی کو روٹی کھلاتے ہو یہ بھی تم لکا صدقۃ یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنا رویہ بہتر رکھو. باہر مہمان ہیں ان کے ساتھ بھی رویہ بہتر رکھو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان کا بھی یہی رویہ تھا. صحابی گھر آیا اور اس کے گھر میں بکرا ذبح ہوا ہے. صحابی پوچھتا ہے اَحَدَیْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيَّ. اس کا ہمسایہ اس کے گاؤں میں یہودی رہتا تھا. تو صحابی پوچھنے لگا اَحَدَیْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيَّ.
میرے ہمسائے جو یہودی ہیں اس کو آپ نے اسے گوشت دیا ہے کہ نہیں؟ اس کا جو ہمسایہ تھا یہودی تھا، لیکن اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کو کچھ دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ آپ کے ہمسائے مسلمان ہیں لیکن وہ آپ سے اتنے تنگ ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے دور کہیں جائے اور گھر بنائے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ عقیدہ تو ایک طرف، کریکٹر اور عمل بھی دیکھ لے، زندگی بھی دیکھ لے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بدتر ہوئے جس سے لوگ اسی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے کہ وہ بد اخلاق ہو، اس کے اخلاق صحیح نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کوئی بھی آپ کا بس نہیں چلتا تو آپ مسکرا کے اپنے بھائی سے ملے۔ یہ ساری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر آپ اور میں اس سیرت کو اپناؤں تو یقیناً مسلمان رہ سکتے ہیں اور مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد آ سکتا ہے۔ اعمال دو قسم کے ہیں، ایک بدنی اعمال ہے اور ایک مالی اعمال عبادات ہیں۔ بدنی عبادات اور مالی عبادات، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دو عبادات کا تذکرہ کیا۔ بدنی عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے نماز، مالی عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے قربانی، جیسا کہ سورہ کوثر میں بھی اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ چھوٹی سی سورت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مقامی پیغمبر میں نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر خیر کثیر کو کہا جاتا ہے، اور بڑا خیر اور بڑا فائدہ یہ کہ قرآن کا علم دیا جائے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں، فوت ہو گئی تھی، طاہر تھا، طیب تھا، قاسم تھا، ابراہیم تھا، سارے فوت ہو گئی تھی۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد نہیں، میں نے تمہیں قرآن کا علم دیا ہے، جس کو میں قرآن کا علم دوں، قرآن کی شاگرد ہوں، اس سے بہتر اولاد کون ہوں گی؟ اصل اولاد تو یہ ہے۔ آج ابو جہل کا نام ختم ہو گیا، وہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ابو جہل کے نسل سے ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ خیر کثیر میں نے تمہیں دیا، قرآن کا علم دیا۔ مقامی پیغمبر بیان فرمایا تو اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز کا ذکر کیا اور قربانی کا ذکر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پروگرام پیغمبر یہ ہوگا کہ بدنی عبادت اللہ ہی کے لیے، مالی عبادت اللہ ہی کے لیے۔ تو انجام پیغمبر اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہاری دشمن کا انجام تباہی اور بربادی ہوگا اور تمہارا انجام انشاءاللہ کامیابی کا ہوگا۔ جس نے پیغمبر کی اتباع کی اس کا انجام کامیابی۔ اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، میرا بدنی عبادت اور میرا مالی عبادت للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے جو ساری مخلوق کا رب ہے۔ بدنی عبادت ہو تو اللہ ہی کے لیے، مالی عبادت ہو تو اللہ ہی کے لیے کرو، لا شریک لا وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔
اللہ کو کوئی سانجا، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی مسئلے پہ مجھے امر کیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے میں اس مسئلے کو ماننے والا ہوں۔ یہ عقیدہ رکھو۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ اپنا عقیدہ بھی توحید کا رکھو، شرک سے نفرت کرتے رہو۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ اس کے اعمال کی بھی تابعداری کرو، اس کے کردار کی بھی تابعداری کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کی بھی تابعداری کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھے، میں علماء کو بھی کہتا ہوں، میں عوام کو بھی کہتا ہوں، جب تک آپ کے دل میں درد نہ ہو، آپ کے دل میں اللہ کی ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، کبھی بھی آپ کام نہیں کر سکتے۔ اس وقت آپ سے کام لیا جائے گا جب آپ کے دل میں اللہ کی خوف ہو، آپ توحید بیان کرے، تقریر کرے، درس دے صرف اللہ ہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ خطیب اور مقرر ہو، کسی جگہ جاتا ہے تو صرف اس نیت سے کہ میں اللہ کی توحید بیان کروں، پیغمبر کی سنت کی طرف دعوت دوں کہ لوگ اتباع سنت کرے۔ باقی اگر کوئی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کریں، نہ کریں تو نہ کریں، لیکن دین کا کام خالص اللہ کے رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ ہی راضی ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی تقریروں میں، آپ کے بیانات میں، آپ کی دروس میں، آپ کی جلسوں میں، آپ کی جلوسوں میں برکت ہوگی اور دن بدن ترقی ہوگی۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ادھر مولانا زاہد صاحب اور ان کی ٹیم، ان کے نوجوان، ان کے ساتھی، وہ عوام علماء جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، مولانا امان اللہ صاحب جو یہاں کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اس کا ثمرہ اور نتیجہ یہ کہ آج جگہ بھرا ہوا ہے، علماء بھی ہے، عوام بھی ہے، طلباء بھی ہے۔ یہ اصل میں خلوص کا اثر ہے۔ جب تک خلوص ہو تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اس پورے مدرسے میں بھی کسی کو جگہ جلسے میں نہیں ملے گا، سڑکوں پہ لوگ بیٹھیں گے، اور اگر خلوص نہ ہو کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔